السلام علیکم، آداب، نمستے، گڈ ایوننگ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوئے ہیں شعبہ اردو SGGGCBSW کی اس ایئر لرننگ کلاس میں اپنے ایک نئے موضوع کے ساتھ، جس کا عنوان ہے فورٹ ولیم کالج۔ عزیز طلبہ، فورٹ ولیم کالج کے بارے میں آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا۔ یہ اردو ادب کی ترقی میں سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ عزیز طلبہ، فورٹ ولیم کالج کی وجہ سے اردو ادب کو کیا فائدہ ہوا، آئیے تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ادب کی تاریخ میں ایسی مثالیں نایاب نہیں تو کامیاب ضرور ہیں کہ جو قدم محض سیاسی اور تجارتی فائدے کے لیے اٹھایا گیا، وہ ایسا پائیدار نقش چھوڑ گیا کہ ادیبوں کی آئندہ نسلوں کے لیے نشان راہ ثابت ہوا اور انہیں اصل منزل کا پتہ دیتا رہا۔ کلکتے میں فورٹ ولیم کالج اس غرض سے قائم کیا گیا کہ نوارد انگریز افسروں کو دیسی زبان سے صرف اس حد تک روشناس کرا دیا جائے کہ انگریزی حکومت کا کام چلانے میں انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ اس وقت اردو زبان میں ایسی کتابیں موجود نہ تھیں جو صاحبان عالی شان کو بول چال کی زبان سکھانے میں مدد دے سکے۔ چنانچہ ملک کے گوشے گوشے سے ایسے مصنفوں کو بلا کر کالج میں ملازم رکھا گیا جو نہایت آسان اور عام فہم زبان میں کتاب لکھ سکیں۔ نتیجہ یہ کہ اردو میں فارسیت سے آزاد لفاظی اور عبارت آرائی سے بے نیاز سلیس زبان کی داغ بیل پڑ گئی اور اردو نثر کی ترقی کے امکانات روشن ہو گئے۔ آئیے پہلے تاریخ کے صفحات پلٹ کر یہ دیکھتے چلیں کہ کالج کے قیام کی ضرورت کب اور کیوں محسوس ہوئی۔ عزیز طلبہ، کالج کے قیام کا پس منظر یہ ہے کہ بدیسی قومیں ہمیشہ ہندوستان پر قبضہ جمانے اور یہاں کے دولت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں مصروف رہی۔ 15ویں صدی عیسوی کے آخر میں پرتگالی سیاح واسکو ڈی گاما ہندوستان آیا۔ اس کی زبانی یہاں کی دولت کے قصے سن کر پرتگالی تجارتی غرض سے ہندوستان آئے۔ ان کے دیکھا دیکھی پہلے ڈچ پھر انگریز ادھر متوجہ ہوئے۔ 1600 عیسوی میں انگریز تاجروں نے ملکہ برطانیہ الزبیتھ سے ہندوستان میں تجارت کرنے کا فرمان حاصل کیا۔ تجارت کے لیے ایک کمپنی قائم کی گئی جس کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی رکھا گیا۔ 1608 میں کپتان ہاکنس نے بادشاہ جہانگیر سے سورت کی بندرگاہ میں ایک تجارتی کوٹھی بنانے کی اجازت نامہ حاصل کر لیا۔ سر ٹامس رو نے 1615 عیسوی میں ایک اور تجارتی کوٹھی کی تعمیر کا پروانہ حاصل کر لیا۔ 1633 عیسوی میں مچلی پٹنم کے مشرق ساحل پر تیسری تجارتی کوٹھی کی بنیاد پڑی۔ عزیز طلبہ، ان 3 تجارتی کوٹھیوں کی تعمیر کے چند برس بعد 1640 عیسوی میں انگریزوں نے مدراس شہر آباد کیا اور وہاں ایک قلعہ تعمیر کیا جو سینٹ جارج کے نام سے مشہور ہوا۔ 1661 عیسوی میں جب چارلس دوم کی شادی پرتگال کی شہزادی سے ہوئی تو بمبئی کا علاقہ جہیز کے طور پر انگلستان کے قبضے میں چلا گیا۔ 1668 میں حکومت انگلستان نے یہ علاقہ کمپنی کی تحویل میں دے دیا۔ چارلس دوم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو اپنا سکہ جاری کرنے، حفاظتی فوج رکھنے، قلعہ تعمیر کرنے اور غیر عیسائی قوتوں سے زور آزمائی کرنے کی اجازت دی تو کمپنی کے حوصلے بہت بڑھ گئے، یہاں تک کہ مغل سلطنت کو کمزور پا کر بلا اجازت ہگلی کے قریب ایک تجارتی کوٹھی تعمیر کرنی چاہی، مگر اورنگزیب نے فوجی کارروائی کر کے تعمیر روک دی۔ آخر 1690 میں کمپنی نے بادشاہ سے معافی مانگ لی اور دوبارہ تجارت کا فرمان حاصل کر لیا۔ انہوں نے ہگلی کے قریب ایک چھوٹی سی بستی آباد کر لی جو آگے چل کر کلکتہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ انگریزوں نے یہاں ایک قلعہ بھی تعمیر کیا جس کا نام تھا فورٹ ولیم رکھا گیا۔ اس قلعے کی تعمیر 1757 میں شروع ہو کر 1773 میں مکمل ہوئی۔ عزیز طلبہ، 1757 عیسوی میں فورٹ ولیم کالج کی تعمیر ہوئی۔ اس کے ٹھیک 100 سال بعد 1857 میں ہندوستانیوں کی بغاوت کو کچلنے کے بعد انگریزوں نے ہندوستان کی سرزمین پر اپنے قدم مضبوطی کے ساتھ جما لیے۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد مغل سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ انجام یہ ہوا کہ آخری مغل تاجدار بہادر شاہ کو گرفتار کر کے رنگونو بھیج دیا گیا۔ مغل سلطنت کے اراکین کی جگہ انگلستان سے متواتر ہندوستان پہنچنے والے انگریز افسروں نے لے لی۔ عزیز طلبہ، کالج کے قیام کا مقصد
یہ تھا کہ انگلستان سے ہندوستان آنے والے افسروں کو ہندوستانی تہذیب سے روشناس کرایا جائے اور ہندوستانی زبانوں کو کسی حد تک سمجھنے اور بولنے کی تعلیم دی جائے۔ کالج کے قیام سے بہت پہلے انگریزوں کو اس ضرورت کا احساس ہو چکا تھا۔ اس وقت سرکاری زبان کا درجہ تو فارسی کو حاصل تھا، لیکن بول چال کی زبان ہندوستانی یعنی اردو تھی، اور اس کا جاننا کمپنی کے سول ملازمین کے لیے بہرحال ضروری خیال کیا جاتا تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ کمپنی کے کورٹ آف ڈائریکٹرز نے 22 دسمبر 1677 کو قلعہ سینٹ جارج مدراس کو خط بھجوایا، جس کے ذریعے اعلان کیا گیا کہ کمپنی کے جو ملازمین فارسی سیکھیں گے انہیں 10 پاؤنڈ اور جو انڈوستان یعنی ہندوستانی سیکھیں گے انہیں 20 پاؤنڈ بطور انعام دیا جائے گا۔ یہاں یہ غرض کرنا بھی ضروری ہے کہ 18ویں صدی کے آخر تک جو انگریز ملازمین ہندوستان آتے تھے ان کی تعلیم کا بندوبست انگلستان میں ہی کیا جاتا تھا۔ عزیز طلبہ، ہندوستان کے پہلے گورنر جنرل وارن ہیسٹنگ جو 1774 سے 1785 عیسوی تک اس عہدے پر فائز تھے، تعلیم کی برکتوں کے بہت بڑے قائل تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ ہندوستان آنے والے انگریز افسران تعلیم سے بہراور ہوں، اعلیٰ اخلاق رکھتے ہوں اور کسی نہ کسی حد تک ہندوستان میں بولی جانے والی زبان سے بھی واقف ہوں۔ 1780 عیسوی میں جب کلکتہ مدرسہ قائم ہوا تو اسے گورنر جنرل کی سرپرستی حاصل تھی۔ اس مدرسے سے انگریز افسر نے بھی فیض اٹھایا۔ لارڈ ویلزلی نے 1798 میں گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالا اور 1805 تک اس پر برقرار رہے۔ وارن ہیسٹنگ کے نقش قدم پر چلے۔ انہوں نے 1 جنوری 1799 کو اورینٹل سیمینری قائم کی۔ اس کے قیام میں ڈاکٹر جان بورتھوپ گل کرائسٹ گورنر جنرل کے شریک رہے۔ اس ادارے کے قیام کا مقصد ہندوستان میں تعلیم کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ اس میں ملک میں برطانوی حکومت کو استحکام حاصل ہو۔ یہ ایک تجرباتی قدم تھا اور اسے فورٹ ولیم کالج کے قیام کا پیش خیمہ سمجھا جانا چاہیے۔ فورٹ ولیم کالج قائم ہو جانے کے بعد سیمینری کو بند کر دیا گیا۔ کالج کا افتتاح لارڈ ویلزلی نے 10 جولائی 1800 عیسوی کو کیا، لیکن جب کالج کے اصول اور قاعدے قلم بند کیے گئے تو کالج کے قیام کی تاریخ پیچھے ہٹا کر 4 مئی 1800 عیسوی درج کی گئی۔ یہ تاریخ سلطان ٹیپو سلطان پر انگریزوں کی فتح کی پہلی سالگرہ کا دن تھا۔ دکن کا یہ شہر انگریزوں کے عزائم کے راستے کا سب سے بڑا کانٹا تھا۔ 4 مئی 1799 عیسوی کو جب سرنگا پٹنم میں سلطان ٹیپو کو شکست ہو گئی اور مجاہدوں کی لاشوں کے نیچے سے شہید سلطان کا مردہ جسم برآمد ہوا اور شناخت کر لیا گیا تو انگریز فوج کا کمانڈر خوشی سے ناچنے لگا اور چیخ اٹھا، اب ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ دعویٰ بے بنیاد نہیں تھا۔ انگریزوں کے لیے اس سے زیادہ اور کس واقعے کی اہمیت ہو سکتی تھی۔ ویلزلی نے اس فتح کا جشن پورے اہتمام سے منایا۔ عزیز طلبہ، یہ بھی تاریخ واقعہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے کہ ٹیپو سلطان کی موت انگریزی حکومت کو قائم کرنے کے لیے کتنی ضروری تھی۔ یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ کس طرح سے ایسٹ انڈیا کمپنی اور برٹش حکومت ہندوستان میں قائم ہونے والی تھی۔ کورٹ آف ڈائریکٹرز کا رویہ کالج کے سلسلے میں کیا ہوگا، شاید لارڈ ویلزلی کو اس کا اندازہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ تاجروں کی اس ٹولی کو تعلیمی کام پر روپیہ صرف کرنا منظور نہ ہوگا، اس لیے انہوں نے کورٹ کی منظوری کے بغیر کالج قائم کر دیا۔ انہیں خیال تھا کہ بعد میں شاید وہ اسے ہموار کر سکیں۔ لارڈ ویلزلی نے جب قانون اور اصول مرتب کیے تو اس میں لکھا کہ جو افسر کالج میں تعلیم پائیں گے ان سے کالج کا کچھ خرچ بطور فیس وصول کیا جائے گا، اور یہ کہ ہر افسر کے لیے 3 سال کی تعلیم لازمی ہوگی۔ انہوں نے یہ نشاندہی بھی کی کہ خرچ کے لیے کس کس مد سے کتنی رقم فراہم ہوگی، مقصد یہ کہ بجٹ کی رقم زیادہ محسوس نہ ہو۔ لارڈ ویلزلی کی کوششیں ناکام رہی اور کورٹ کے ممبران نے کالج کے سلسلے میں تنگ دانہ رویہ اختیار کیا۔ انہوں نے 27 جنوری 1802 کو اسے فوراً بند کر دینے کا حکم صادر کر دیا۔ ویلزلی نے اس حکم پر عمل درآمد کو ملتوی کر دیا اور کورٹ کے ممبران کو راضی کرنے کی کوششیں کی۔ انہوں نے کورٹ کو ایک خط لکھ کر کالج کو جاری رکھنے کا مطالبہ کیا اور لکھا کہ کالج کو قائم رہنا ہوگا ورنہ سلطنت ختم ہو جائے گی۔ ویلزلی کو اس کوشش میں صرف اتنی کامیابی حاصل ہو سکی کہ کورٹ کے ممبران کی سختی میں
کسی حد تک کمی آ گئی۔ ویلزلی کے ذہن میں ایک عظیم الشان درس گاہ کا منصوبہ تھا۔ کالج کو عارضی طور پر فورٹ ولیم کالج میں شروع کر دیا گیا تھا، مگر وہ اس کے لیے گارڈن ریج پر زمین خرید کر کالج کی شاندار عمارت تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ یہ سب تو کسی حد تک ممکن نہیں تھا۔ معمولی پیمانے پر بھی کالج چلانا محال ہو گیا تھا۔ ڈائریکٹرز کے رویے سے بد دل ہو کر لارڈ ویلزلی نے استعفیٰ دے دیا اور اگست 1805 میں وہ انگلستان لوٹ گئے۔ کالج کا زوال لارڈ ویلزلی کے انگلستان جانے کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا۔ کالج پر کورٹ آف ڈائریکٹر کا پہلا بھرپور حملہ 21 مئی 1806 کو ہوا۔ اس دن انگلستان میں ہیلی بیری کے مقام پر ایک کالج قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ساتھ ہی یہ بھی طے کیا گیا کہ جنوری 1807 عیسوی سے کالج کے اخراجات میں کمی کر دی جائے۔ خرچ کم کرنے کی غرض سے بہت سے عہدے ختم کر دیے گئے۔ مشرقی زبانوں کے کورس کی مدت گھٹا کر 1 سال کر دی گئی۔ منشیوں کی تعداد بھی کم ہو گئی۔ جون 1830 عیسوی میں کالج میں صرف ایک سیکریٹری اور 3 ممتحن رہ گئے۔ لیکچرز کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ پروفیسر اور منشی نوکری سے نکال دیے گئے۔ غرض کالج بند ہونے کے آثار پوری طرح نمایاں ہو گئے۔ کالج کا خاتمہ آخرکار ہو کر ہی رہا۔ کچھ عرصے تک کالج برائے نام باقی رہا، مگر اس کے تمام خصوصیات مٹا دی گئی۔ کچھ دنوں بعد خود کالج بھی مٹ گیا۔ جنوری 1854 میں گورنر جنرل کے حکم سے کالج کا باقاعدہ طور پر خاتمہ ہو گیا۔ اس طرح ایک ایسی علمی ادارے جس نے ہندوستان کے کئی زبانوں کی ناقابل فراموش خدمت دی اور ایسے کارنامے انجام دیے، آئندہ بھی جس سے بیش بہا علمی کارناموں کی توقع کی جا سکتی تھی، زر پرستی اور خود غرضی کی نظر ہو گیا۔ عزیز طلبہ، فورٹ ولیم کالج کی تاریخی پس منظر کو جان لینے کے بعد آئیے اب ہم شعبہ تصنیف و تالیف کو بھی جان لیتے ہیں کہ کس طرح سے اس کالج میں اردو ادب اور دوسری زبانوں کے ادب کا کام انجام دیا گیا۔ عزیز طلبہ، فورٹ ولیم کالج میں ہندوستانی کے علاوہ سنسکرت، فارسی، عربی اور بنگالی زبانوں کی تعلیم کا اہتمام بھی کیا گیا تھا، لیکن ہم صرف ہندوستانی زبان کے شعبے کا ذکر کریں گے اور یہ وضاحت کر دینا چاہیں گے کہ اس وقت ملک کے بیشتر حصوں میں عام بول چال کی زبان اردو تھی اور ہندوستانی سے یہی زبان مراد ہے۔ اس زمان میں اس زبان کو ہندوی، ہندی، ریختی، ریختہ یعنی کہ بہت سے ناموں سے جانا جاتا تھا، لیکن آج ہم اس کو اردو کے نام سے جانتے ہیں۔ اردو معلیٰ بھی کہا گیا ہے کئی جگہ پر۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ کالج تو طالب علموں کے پڑھانے کے لیے ہوتا ہے، یہ کس طرح کا کالج تھا کہ اس میں مصنفوں کی ضرورت بھی پیش آئی؟ یعنی کہ مصنف بھی رکھنے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ ضروری ہے کہ پہلے اسی نقطے پر ہم روشنی ڈالتے چلیں۔ عزیز طلبہ، کالج کی غرض و غایت دراصل یہ تھی کہ انگلستان سے تازہ وارد انگریز افسروں کو ہندوستان کی تہذیب اور ہندوستان میں بولی جانے والی خاص زبانوں سے صرف اس حد تک واقف کرا دیا جائے کہ وہ اپنے ہندوستانی ماتحتوں اور عام لوگوں کی بات سمجھ سکیں اور اپنی بات ہندوستان کے باشندوں کو سمجھا سکیں۔ جیسا کہ ابھی غرض کیا گیا ہے کہ اس زبان میں پورے ملک میں جو زبان زیادہ تر بولی اور سمجھی جاتی تھی وہ اردو زبان ہی تھی، اس لیے اردو کو ہی ہندوستانی کہا جاتا تھا۔ چنانچہ اردو کی طرف خاص طور پر توجہ کی گئی۔ کتابوں کی ضرورت اس وقت محسوس ہوئی جب درس و تدریس کے لیے موزوں کتابوں کی تلاش کی گئی۔ اندازہ ہوا کہ جس طرح کی درسی کتابیں عام بول چال کی زبان سکھانے کے لیے درکار ہیں وہ موجود ہی نہیں ہیں۔ چنانچہ اشتہار چھاپ کر اہل قلم کو اس طرف متوجہ کیا گیا۔ ملک کے مختلف حصوں سے ملازمت کے لیے درخواستیں موصول ہوئی۔ مصنفین و مترجمین کے تقرر کے بعد شعبہ تصنیف و تالیف قائم ہوا۔ لکھنے والوں کے درجے 2 تھے، منشی اور ماتحت منشی۔ ان کے اوپر چیف منشی اور سیکنڈ منشی تھے۔ چیف منشی کی جگہ پر میر بہادر علی حسینی کا 200 روپے ماہوار پر
تقرر ہوا۔ تارنی چرن سیکنڈ منشی مقرر ہوئے۔ ان کی تنخواہ 100 روپے ماہوار تھی۔ میر امن، میر حیدر بخش حیدری، میر شیر علی افسوس، مرزا علی لطف، مظہر علی خان ولا، مرزا کاظم علی جوان، نہال چند لاہوری، بینی نارائن جہاں، مرزا جان تپیش، اکرام علی، خلیل خان اشک، غلام غوث، کندن لال، کاشی راج، للو لال جی وغیرہ کا منشیوں میں تقرر ہوا۔ شعبہ ہندوستانی کی سربراہی کا منصب گلکرسٹ کو سونپا گیا۔ وہ اس کے پوری طرح اہل تھے اور اس شعبے کی ترقی ان کی ہی رہن منت ہے۔ شعبہ تصنیف و تالیف کو فروغ دینے کے لیے ایک چھاپا خانہ کھولا گیا جس میں طباعت کے لیے اردو ٹائپ استعمال ہوتا تھا۔ کالج کے ملازمین کے علاوہ دیگر اہل قلم کو بہترین کتابوں پر انعام دینے کا اعلان کیا گیا تاکہ مصنفوں کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ کتابوں کی طباعت کے لیے مالی امداد دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ قصہ خواں اس لیے ملازم رکھے گئے تاکہ طالب علم الفاظ کی صحیح تلفظ سے واقف ہو سکیں۔ عزیز طلباء، آئیے فورٹ ولیم کالج کے اہم مصنف کا مختصر تعارف بھی آپ کے سامنے رکھتے چلیں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کالج نے اردو ادب کے لیے کیا کیا خدمات انجام دی تھی۔ عزیز طلباء، ڈاکٹر جان گلکرسٹ کالج کے ہندوستانی شعبے کے سربراہ بھی تھے اور اس کے علاوہ ایک اہم مصنف بھی۔ ان کا پورا نام جان بورتھوک گلکرسٹ تھا۔ ایڈنبرا اسکاٹ لینڈ میں 1759 میں پیدا ہوئے تھے۔ 9 جنوری 1841 کو پیرس میں وفات پائی۔ 1780 عیسوی میں قسمت آزمائی کے لیے بمبئی پہنچے۔ یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازمین میں ان کا انتخاب ہو گیا اور وہ کلکتہ چلے آئے۔ ہندوستانی زبان یعنی اردو سیکھنے کا انہیں ایسا شوق ہوا کہ مشرقی لباس اپنا لیا اور مشرقی تہذیب اختیار کر لی۔ اردو زبان کو پوری طرح سیکھنے کے خیال سے انہوں نے دہلی اور لکھنؤ کے سفر بھی کیے کیونکہ یہ شہر اردو زبان کا گہوارہ تھا۔ فیض آباد اور غازی پور میں بھی قیام رہا۔ مرزا محمد رفیع سودا کے کلام کے شیدائی تھے۔ کہا کرتے تھے، میں نے اردو زبان کلام سودا سے ہی سیکھی ہے۔ عزیز طلباء، کمپنی کے ملازمت سے پہلے ہی وہ اردو زبان کی اہمیت سے واقف ہو گئے تھے اور ان کے نزدیک انگریز افسر کا اردو جاننا انگریزی قوم کے ہندوستان میں قدم جمنے کے لیے ضروری تھا۔ ان کے مشورے سے ہی فورٹ ولیم کالج کا منصوبہ تیار ہوا تھا۔ درسی کتابوں کی ضرورت کا احساس بھی سب سے پہلے انہی کو ہوا۔ ان کی یہ رائے اس قدر درست ہے کہ ابھی ہندوستانی نثر میں ایک ایسی کتاب نہیں جو قدر و قیمت یا صحت کے اعتبار سے اس قابل ہو کہ میں اپنے شاگردوں کو پڑھنے کے لیے دے سکوں۔ کسی ایسی جگہ سے شہد نکالنا میرے بس کی بات نہیں جہاں مکھیوں کا چھتا ہی نہ ہو۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے مقبول عام داستانوں کے ترجمے کرائے اور ہدایت کی کہ زبان آسان، سلیس اور عام فہم زبان ہو۔ داستان کے ان ترجموں سے انگریز افسر ہندوستانی زبان بھی سیکھ سکتے تھے اور مشرق کے معاشرت سے واقفیت بھی حاصل کر سکتے تھے۔ عزیز طلباء، گلکرسٹ کئی کتابوں کے مؤلف بھی ہیں۔ ان میں سے ہندوستانی لغت اور ہندوستانی گرامر نے بہت شہرت پائی۔ ان کی سربراہی میں کالج کا ہندوستانی شعبہ بہت ترقی کرتا رہا۔ بہت سی کتابیں لکھی جاتی اور وہ خود بھی تصنیف و تالیف کے کام میں مشغول رہتے، مگر کمپنی کے ڈائریکٹرز نے کالج کی مخالفت کی تو وہ بددل ہو گئے اور انہوں نے کالج سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے علاوہ میر امن فورٹ ولیم کالج کے سب سے مشہور صاحب قلم تھے۔ انہوں نے باغ و بہار کے نام سے قصہ چہار درویش اور گنج خوبی کے نام سے اخلاق محسنی کا ترجمہ کیا۔ گنج خوبی کو وہ شہرت نصیب نہ ہو سکی جو باغ و بہار کے حصے میں آئی۔ قصہ چہار درویش کا ترجمہ میر امن سے پہلے نو ترجم مرشح کے نام سے میر عطا حسین تحسین، میر محمد حسین عطا خان نام تحسین تخلص کر چکے تھے، لیکن انہوں نے گلکرسٹ کی ہدایت کے مطابق اسے بول چال کی زبان میں پیش کیا۔ باغ و بہار لکھتے وقت تحسین کی یہ کتاب میر امن کے پیش نظر تھی۔ اس کے علاوہ میر حیدر بخش حیدری کا قلم زیادہ زرخیز اس کالج کے تحت نظر آتا ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے مصنفوں میں سب سے زیادہ کتابیں حیدری نے ہی لکھی ہیں۔ قصہ مہر و ماہ اور قصہ لیلا مجنوں
میں حضرت امیر خسرو کی مثنویوں کے قصوں کو حیدری نے نثر میں پیش کیا ہے۔ ہفت پیکر ان کی منظوم تصنیف ہے۔ یہ ایک مثنوی ہے جو نظامی گنجوی کی فارسی مثنوی کے انداز پر لکھی گئی ہے۔ حیدری نے تاریخ جہاں کشائے نادری کا ترجمہ تاریخ نادر شاہی کے نام سے پیش کیا۔ اس کے علاوہ گلزار دانش، گلدستہ حیدری اور گلشن ہند میں بھی ان سے یادگار ہیں۔ گلشن ہند شعرائے اردو کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے حاتم طائی کے 7 شعروں کا قصہ آرائش محفل کے نام سے پیش کیا۔ اس میں حیدری نے اپنی طرف سے بھی بہت سے اضافے کیے ہیں۔ طوطا کہانی ان کی ایک اور اہم کتاب ہے۔ عزیز طلباء، ان کے علاوہ میر شیر علی افسوس نے شیخ شادی کی گلستہ کا ترجمہ باغ اردو کے نام سے کیا، جو اس زمانے میں کافی مقبول ہوا۔ اس کے علاوہ آرائش محفل بھی ان کی ایک اہم کتاب ہے۔ مرزا قاسم علی جوان کا کالج کے اہم مصنفوں میں بھی شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے للو لال جی کے تعاون سے ڈرامہ شکنتلا کو اردو میں منتقل کیا، تاریخ فرشتہ کا ترجمہ کیا، ایک طویل نظم 12 ماسہ لکھی جس میں ہندوستان کے متعدد تہواروں کا بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کلام پاک کے ترجمے کو درست کیا، شعرائے اردو کے کلام کا دیگر مصنفین کے تعاون سے انتخاب کیا اور للو لال جی کے سنگھاسن بتیسی لکھنے میں مدد کی۔ للو لال جی کو سنگھاسن بتیسی لکھنے میں انہوں نے مدد کی تھی۔ عزیز طلباء، کالج کے دیگر مصنفین میں میر بہادر علی حسینی کا نام بھی بہت اہم ہے۔ انہوں نے قصہ بے نظیر و بدر منیر کو اردو نثر میں پیش کیا۔ میر حسن کی مثنوی سحر البیان میں یہی قصہ پیش کیا گیا ہے۔ انہوں نے اخلاق ہندی، تاریخ آشام اور رسالہ گلکرسٹ کو اردو میں پیش کیا۔ مظہر علی ولا نے مادونل و کام گندلا، ہفت گلشن، تاریخ شیر شاہی کا اردو میں ترجمہ کیا۔ کریمہ کو اردو میں لکھا۔ اطالق ہندی بھی ان کی ایک اہم کتاب ہے۔ للو لال جی کے تعاون سے انہوں نے بیتال پچیسی کو برج سے اردو میں منتقل کیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تجو کے جہانگیری کے ایک حصے کو جہانگیر نامہ کے نام سے اردو میں پیش کیا۔ مرزا علی لطف نے گلشن ہند کے نام سے اردو شاعروں کا ایک تذکرہ مرتب کیا۔ خلیل خان اشک نے داستان امیر حمزہ کو اردو میں پیش کیا اور اس میں ہندوستانی مناظر اور ہندوستانی رسم و رواج کی بہت دلکش انداز میں تصویر کشی کی ہے۔ انہوں نے واقعات اکبر کے نام سے ابو الفضل کے اکبر نامہ کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ منشی نہال چند لاہوری نے مذہب عشق کا ترجمہ کیا۔ مرزا محمد فطرت نے انجیل کا ترجمہ کیا۔ منشی اکرام علی نے عربی کی مشہور کتاب اخوان الصفا کا ترجمہ کیا۔ مرزا جان تپس نے مثنوی بہار دانش کا لکھی۔ بینی نارائن جہاں نے اردو شاعروں کا ایک تذکرہ مرتب کیا۔ عزیز طلباء، فورٹ ولیم کالج کے مصنفین اور ان کے کارناموں کی جو تفصیل ہم نے آپ کو بتائی، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس میں زیادہ تر کتابیں داستانوں اور قصہ کہانیوں پر مشتمل تھیں۔ دراصل یہ کتابیں اس مقصد سے لکھوائی گئی تھی کہ انگلستان سے تازہ وارد انگریز افسر بول چال کی ہندوستانی زبان سیکھ سکیں، نیز یہ کہ ہندوستان کے رہن سہن سے کسی حد تک واقف ہو جائیں۔ یہ دونوں مقصد اسی طرح کی کتابیں سے حاصل ہو سکتے تھے۔ اس کے باوجود تاریخ اور ادب کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ 1804 میں جان گلکرسٹ نے استعفیٰ دے دیا۔ ان کی جگہ کپتان ٹامس روبک کا تقرر ہوا۔ ان کے زمانے میں بھی تصنیف و تالیف کا کام جاری رہا، لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کے ارباب اختیار کا رویہ شروع سے مخالفانہ رہا ہے، اس لیے کالج برقرار نہ رہ سکا۔ اگر تصنیف و تالیف کا سلسلہ 20-30 سال اور جاری رہتا تو ہماری زبان کا دامن بیش قیمتی تصانیف سے بھرا ہوا ہوتا۔ عزیز طلباء، یہ تھا فورٹ ولیم کالج کا مختصر تعارف۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ بڑے غور و فکر سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس کو بڑے دھیان سے 3 سے 4 بار سنیں۔ اب اسی کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہوں گا، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔ تھینکس۔